رجب کے مہینے میں خاص کر کے روزے کا اہتمام کیا جاتا ہے، مخصوص روزے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور خاص کر کے رجب کی 27ویں تاریخ کے روزے کا بڑے اہتمام سے لوگ بڑے پابند ہوتے ہیں۔ اس رات نماز میں اپنے آپ کو ذکر و اذکار میں، تلاوت قرآن میں، مجلسیں منعقد ہوتی ہیں باقاعدہ طور پر، دروس ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں رات کو، اور کل ہو کر کے اس کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ کیوں روزہ رکھا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے نظریہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے کہ اس مہینے کی رجب کی 27ویں ہی تاریخ کو روزے کا خاص اہتمام کیوں ہوتا ہے، اور اس رات ہے کہ جاگنے کا اہتمام کیوں ہوتا ہے؟ کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے، نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج، اسراء اور معراج کا جو واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا، اسی رجب کی 27ویں رات کی تاریخ کو پیش آیا تھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ رجب کی 27ویں تاریخ کی رات کو اسراء اور معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی گئی تھی۔ عظیمہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد، أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے مجھے، آپ کو اور دنیا میں بسنے والے ہر ایک انسان کو پیدا کیا، جو ہمارا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بعدہ بے شمار درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہوں اللہ کے تمام پیارے نبیوں پر، خصوصاً ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے ماہ رجب کی حقیقت۔ ابھی ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں اسلامی کیلنڈر کے حساب سے، یہ 7واں مہینہ چل رہا ہے جسے ماہ رجب کے نام سے جانا جاتا ہے، اور آج ماہ رجب کی 23ویں تاریخ ہے۔ ماہ رجب کا مہینہ یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس کو شریعت نے حرمت والا مہینہ قرار دیا، جن کو شریعت نے محترم والا مہینہ قرار دیا، احترام والا مہینہ قرار دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کے اندر ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان عدۃ الشہور، بے شک یقیناً مہینوں کی گنتی، مہینوں کی تعداد، عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ،
لوح محفوظ میں اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی، مہینوں کی تعداد 12 ہیں۔ کب سے یہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہیں؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے، اس دن سے ہے جب سے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ ذالک الدین القیم، اللہ نے کہا کہ یہی مضبوط دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہٰذا اے لوگو ان مہینوں میں اللہ کی نافرمانی کر کے، لڑائی جھگڑا کر کے، معصیت کا ارتکاب کر کے، گناہ کا ارتکاب کر کے اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ یعنی جو یہ 12 مہینے ہیں، یہ اس دن سے اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہیں جب سے اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ تو مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہیں۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ یہ 4 مہینے حرمت والے کون کون سے ہیں؟ بخاری کی ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السنۃ 12 شہرا، کہ سال 12 مہینے کے ہوتے ہیں۔ منہا اربعۃ حرم، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ثلاثۃ متوالیات، 3 مہینے پے در پہ ہیں، لگاتار ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے اور محرم، یہ لگاتار ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں۔ اور ایک مہینہ ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، اور ایک مہینہ جو حرمت والا مہینہ ہے وہ رجب ہے جو شعبان اور جمادی ثانیہ کے درمیان آتا ہے۔ تو شریعت نے 12 مہینوں میں سے ان 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ، مقدس والا مہینہ، احترام والا مہینہ قرار دیا۔ لہٰذا ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان حرمت والے مہینے کا احترام کریں۔ ان مہینوں کی جو حرمت کا تقاضا ہے، کیا تقاضا ہے؟ جب اللہ رب العالمین نے، شریعت نے ان مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا تو ان کی حرمت کا کیا تقاضا ہے؟ ان مہینوں کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان مہینوں میں خاص کر کے گناہوں سے بچا جائے، بالخصوص لڑائی جھگڑا نہ ہو ان مہینوں کے اندر، قتل و غارت گری نہ ہو، گالی گلوج نہ ہو، یا اسی طریقے سے دیگر گناہ سے انسان کو بچنا چاہیے۔ ویسے بھی ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا کردار کیا ہوتا ہے؟ ایک مومن اور ایک مسلمان کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ سال کے 12 مہینے، مہینے کے ہر ہفتے، ہفتے کے ہر دن اور دن کے ہر لمحہ، ہر گھنٹہ اور ہر لمحہ انسان گناہوں سے بچے، معاصیت سے بچے، لڑائی جھگڑے سے بچے، قتل و غارت گری سے بچے، حرام خوری سے بچے، غیبت سے بچے، دیگر ہر گناہ سے انسان کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور گناہوں سے بچتے ہوئے، نافرمانیوں سے بچتے ہوئے، معاصیت سے بچتے ہوئے نیکی کی طرف اپنے آپ کو مائل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نیکی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کار خیر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ زندگی کے ہر لمحات میں انسان کو حتی الامکان اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے، لیکن خاص کر کے ان مہینوں میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان مہینوں میں تم نافرمانی کر کے، گناہ کر کے، معصیت کے کام کر کے تم اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ یہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ مذہب اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں عرب کے لوگ بھی، جو کفار تھے، جو مشرکین تھے، وہ بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ کفار و مشرکین بھی زمانے جاہلیت میں ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، اتنا زیادہ یہ احترام کرتے تھے کہ اگر حدود حرم میں کوئی کسی کے قاتل کا باپ بھی سامنے آ جاتا، کسی کے باپ کا قاتل بھی اگر سامنے آ جاتا تو ان مہینوں میں وہ قتل و غارت گری نہ کرتے۔ اصل میں عربی میں رجب یہ ترجیب سے ہے، رجب یرجب و ترجیب باب تفعیل سے ہے، جس کے معنی تعظیم کے ہیں۔ اور رجب کو رجب اس لیے کہا جاتا ہے کہ کفار و مشرکین زمانے جاہلیت میں بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، اور اسلام نے ان مہینوں کے تقدس کو، احترام کو، عظمت کو برقرار رکھا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آج مسلمانوں میں سے کتنے ایسے مسلمان ہیں، کیا ان کے نزدیک کیا رجب، کیا شعبان، کیا رمضان، کیا محرم، کیا ذی القعدہ، کیا ذی الحج،
مسلمان کو کوئی پرواہ نہیں، وہ گناہ پہ گناہ کر رہا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم مسلمان برائے نام کے مسلمان ہیں۔ آج کا مسلمان گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں، نافرمانی کو نافرمانی سمجھتا ہی نہیں۔ اور جب ایک انسان، کوئی بھی انسان ہو، جب ایک بندہ، ایک انسان جب گناہ کو گناہ نہ سمجھے تو پھر اس کو کوئی پرواہ نہیں پڑتا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کون سا مہینہ چل رہا ہے، وہ کون سا دن چل رہا ہے، وہ کون سا ہفتہ چل رہا ہے، وہ گناہ پہ گناہ کرتے جا رہا ہے۔ آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو گناہوں کو گناہ سمجھتے؟ کتنے ایسے مسلمانوں میں سے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو گناہ کو گناہ سمجھتے؟ حرام خوری گناہ ہے، غیبت کرنا گناہ ہے، حرام خوری گناہ ہے، غیبت کرنا حرام ہے، قتل و غارت گری کرنا حرام ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ماتھا ٹیکنا یہ شرک ہے، تعویذ گندے لٹکانا یہ شرک ہے، نماز چھوڑنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن مسلمان ہے کہ دھڑلے سے ان چیزوں کو کر رہا ہے، کیونکہ مسلمان ان کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ اگر گناہ کو گناہ سمجھے انسان تو پھر ان چیزوں کی نوبت نہ آئے۔ اور جو مسلمان یہ حرکت کر رہے ہیں، ان حرکتوں سے کب کا یہ باز آ جائیں۔ اسی لیے شریعت کی نظر میں ایک مومن کا نظریہ، ایک مسلمان کا نظریہ اور ایک گنہگار انسان کا نظریہ، ایک فاسق اور فاجر انسان کا نظریہ کیا ہوتا ہے، دونوں کے نظریے کو بخاری کی روایت کے اندر بیان کیا گیا کہ ایک گناہ کے سلسلے میں، نافرمانی کے سلسلے میں ایک مومن کا نظریہ کیا ہوتا ہے، ایک مومن کی تھنکنگ کیا ہوتی ہے، اور ایک فاجر، فاسق اور گنہگار انسان کا نظریہ کیا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ وان الفاجر یرا ذنوبہ کذباب مر علی انفہ۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مومن اپنے گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہو اور اسے اس بات کا خدشہ ہو، اسے اس بات کا ڈر ہے کہ یہ پہاڑ مجھ پر گر پڑے گا۔ ایک مومن کا نظریہ ہے کہ گناہ اس کی نظر میں اتنا خطرناک ہوتا ہے، نافرمانی اور معصیت اتنا خطرناک ہوتی ہے اس کی نظر میں کہ وہ یوں محسوس کرتا ہے کہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہو اور وہ پہاڑ کا چٹان اس کے اوپر گر پڑے۔ ایک مومن کا نظریہ ہوتا ہے گناہ کے سلسلے میں، جبکہ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنفِهِ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جبکہ ایک فاسق، ایک فاجر، ایک گنہگار اپنے گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے کہ جیسے کوئی مکھی آ کر کے اس کے ناک میں آ کر کے بیٹھی اور اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور وہ بھاگ گئی، وہ چلی گئی۔ آپ دیکھیں کہ کتنے مسلمان ہیں جو دھڑلے سے گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اس لیے کہ وہ ان کی نظر میں گناہ کو، وہ گناہ اتنی زیادہ اس کو اہمیت نہیں دے رہے۔ تو کہنے اور بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہٰذا اے مسلمانوں، اے لوگوں، ان مہینوں میں گناہ کر کے، معصیت کر کے، نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر، اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ ویسے بھی گناہ ہر مہینے میں گناہ ہے، لیکن خاص کر کے جب اللہ رب العالمین نے ان مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے تو ان مہینوں میں حتی الامکان مسلمانوں کو گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چونکہ یہ ماہ رجب یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اس مہینے میں بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی بہن ایسے اعمال انجام دیتے ہیں جن کو نیکی سمجھ کر کے، عبادت سمجھ کر کے وہ اس چیز کو انجام دیتے ہیں، کرتے ہیں، جن کا شریعت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، جن کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سب سے پہلے ایک اصولی بات یہ جان لیں کہ اللہ رب العالمین کون سا عمل قبول کرتا ہے، اللہ کے یہاں کون سا عمل قبول ہوتا ہے۔ تو شریعت کی نظر میں اللہ رب العالمین کے یہاں وہی عمل قبول ہوتا ہے جس عمل کے اندر دو شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ کوئی بھی عمل ہو، چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، کوئی بھی نیکی ہو، کوئی بھی کار خیر ہو، اس عمل کے قبول ہونے کے لیے دو شرطوں کا پایا جانا لازمی ہے، ضروری ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کیا جائے، وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے انجام دی جائے وہ عمل،
اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اب اگر کوئی عمل ایک انسان اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے کہ اللہ اس عمل سے خوش ہو، لیکن وہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، تو وہ عمل اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں، چاہے وہ عمل کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، دکھنے میں چاہے وہ کتنا حسین کیوں نہ ہو، کتنا اچھا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تو وہ عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، مردود ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، بخاری اور مسلم کے اندر وہ روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس انسان نے کوئی ایسا عمل کیا کہ جس عمل پر میری مہر نہ ہو، جو عمل میرے طریقے پر نہ ہو، وہ عمل کیا ہے؟ ناقابل قبول ہے، وہ عمل مردود ہے۔ تو کوئی بھی عمل ہو، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اگر وہ طریقے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے، تو وہ عمل اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں۔ اس لیے کوئی بھی عمل کرے، کوئی بھی نیکی کرے، کوئی بھی کام کریں، اس عمل کے بارے میں، اس نیکی کے بارے میں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے صدقات و خیرات ہو، اگر وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے یہاں وہ عمل قابل قبول ہے۔ لیکن اگر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں۔ اس مہینے میں، رجب کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ کچھ اعمال انجام دیے جاتے ہیں۔ سرسری طور پر کچھ عملوں کا تذکرہ کر کے انشاءاللہ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس مہینے میں ایک عمل انجام دیا جاتا ہے، خصوصیت کے ساتھ نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے۔ ماہ رجب میں خصوصیت کے ساتھ نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے، اور ایک بڑی معروف نماز ہے جسے صلاۃ الرغائب کے نام سے جانا جاتا ہے، صلاۃ الرغائب کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اور یہ نماز اس مہینے کی پہلے جو رجب کے مہینے کی پہلے جمعہ کی مغرب اور عشاء کے درمیان اس نماز کو ادا کیا جاتا ہے۔ اس دن میں روزہ رکھا جاتا ہے، اور شام کو مغرب اور عشاء کے بیچ میں، جمعہ کے دن، رجب کے مہینے کے پہلے جمعہ کو مغرب اور عشاء کے درمیان ایک نماز ادا کی جاتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے جس کو صلاۃ الرغائب کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ کل 12 رکعت کی نماز ہوتی ہے۔ 6 سلاموں کے ذریعہ 2 رکعت کے ذریعہ سے یہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ نماز کے ادا کرنے کا طریقہ یہ کیا ہوتا ہے؟ نماز کے ادا کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ القدر کی تلاوت کی جاتی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ سورۃ القدر کے بعد 12 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کی جاتی ہے، قل هو اللہ احد۔ ہر رکعت میں یہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ تو ماہ رجب کے مہینے میں پہلی جمعہ کو جو یہ خصوصیت کے ساتھ نماز ادا کی جاتی ہے، اور انسان اپنی طرف سے فکس کر کے 12 رکعت ادا کرنا، اور مخصوص ہر سورہ میں مخصوص سورہ کی ہر رکعت میں مخصوص سورہ کی تلاوت کرنا، اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے اس طرح کی کوئی بھی نماز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اس واقعے کو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب، اور بڑی مشہور کتاب ہے، انہوں نے اپنی کتاب الموضوعات میں ذکر کیا ہے، اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بھی نماز، صلاۃ الرغائب کے نام سے کوئی بھی نماز، وہ کسی بھی مہینے میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ادا کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ دیکھیں شیطان کا کتنا بڑا دھوکہ ہے، شیطان کا کتنا بڑا فریب ہے کہ انسان کے اوپر دن اور رات میں 5 وقت کی نماز انیواریہ ہے، فرض ہے۔ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ نماز مسلمان آج کا مسلمان 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتا، لیکن شیطان کا دھوکہ دیکھیے کہ سال میں رجب کا جب یہ مہینہ آتا ہے تو اس کو ابھارتا ہے، اس کو مزین کر کے خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے کہ تم اس نماز کو ادا کرو، تم کو اتنا ثواب ملے گا، اتنا کار خیر ملے گا، اتنی نیکی ملے گی، اتنا اجر ملے گا۔ جس کا دین سے کوئی سروکار نہیں، جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اس کو شیطان خوبصورت بنا کر کے پیش کر رہا ہے۔ لیکن جو نماز ہے کہ انسان کے اوپر دنوں رات میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، جس کے بغیر انسان کو مسلمان تصور نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کو انسان نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ دین کے اندر ایک بدعت ہے۔ اس نماز کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کا ثبوت نہیں ملتا۔ اسی طریقے سے اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ جو عمل انجام دیا جاتا ہے وہ ہے عمرے کا اہتمام کرنا۔ اس مہینے میں بہت سارے لوگ
یہ اعتقاد رکھ کر کے، یہ عقیدہ رکھ کر کے کہ چونکہ ماہ رجب کا مہینہ ہے، اس مہینے میں عمرہ کے لیے جاتے ہیں کہ اس مہینے میں اگر ہم عمرہ کریں گے تو ہم کو زیادہ ثواب ملے گا، زیادہ اجر ملے گا، زیادہ نیکی ملے گی۔ یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کل 4 عمرے کیے، لیکن ان 4 عمروں میں سے کوئی بھی عمرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رجب کے میں نہیں ادا کیا۔ کوئی بھی عمرہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں کل 4 عمرے کیے، 1 حج کیے، لیکن کوئی بھی عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں ادا نہیں کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بڑی وہ اس سلسلے میں تائید کرتی ہوئی کہتی ہیں، بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ ما اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رجب قط، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں کوئی بھی عمرہ ادا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ رجب کے مہینے میں کوئی عمرہ ادا کیا اور نہ کرنے کا حکم دیا کہ اس مہینے میں عمرہ کرو گے تم کو اتنا ثواب ملے گا، جیسا کہ رمضان کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ رمضان کے مہینے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات موجود ہے، یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں عمرہ کرے گا وہ حج کے برابر یا میرے ساتھ حج کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے والے کا ثواب حج کے برابر یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شخص حج کرتا ہے اتنا ثواب ملے گا۔ یہ بات تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے رمضان کے تعلق سے، لیکن ماہ رجب کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ اب اگر کوئی انسان یہ عقیدہ رکھتے ہوئے اس مہینے میں عمرہ کے لیے جاتا ہے کہ میں اگر اس مہینے میں عمرہ کروں گا تو ہم کو اتنا ثواب ملے گا، اتنی نیکی ملے گی، اتنا اجر ملے گا، تو یاد رکھیں اس کو ذرہ برابر بھی ثواب نہیں ملے گا، اس کو ذرہ برابر بھی ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ تو اس مہینے میں خاص کر کے عمرہ کا اہتمام کرنا یہ بھی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے رجب کے مہینے میں خاص کر کے روزے کا اہتمام کیا جاتا ہے، مخصوص روزے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور خاص کر کے رجب کی 27ویں تاریخ کے روزے کا بڑے اہتمام سے لوگ بڑے پابند ہوتے ہیں۔ اس رات نماز میں اپنے آپ کو ذکر و اذکار میں، تلاوت قرآن میں، مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، باقاعدہ طور پر دروس ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں رات کو، اور کل ہو کر کے اس کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ کیوں روزہ رکھا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے نظریہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے کہ اس مہینے کی رجب کی 27ویں ہی تاریخ کو روزے کا خاص اہتمام کیوں ہوتا ہے، اور اس رات ہے کہ جاگنے کا اہتمام کیوں ہوتا ہے؟ کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے، نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج، اسراء اور معراج کا جو واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا، اسی رجب کی 27ویں رات کی تاریخ کو پیش آیا تھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ رجب کی 27ویں تاریخ کی رات کو اسراء اور معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی گئی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت بڑا معجزہ اسراء اور معراج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت بڑا معجزہ اسراء اور معراج کا واقعہ بھی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اسی معراج کے سفر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، مکہ میں ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ میں ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، راتوں رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا سفر کرتے ہیں، 7واں آسمان کا سفر کرتے ہیں، سیر کرتے ہیں، نبیوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی سفر میں جنت و جہنم کا نظارہ دکھایا جاتا ہے، جہنم کی ہولناکیوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، جنت کی نعمتوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ اسی سفر میں 50 وقت کی نماز بھی فرض ہوئی۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر بار بار آتے جاتے رہے یہاں تک کہ وہ 50 وقت کی نماز 5 وقت میں تبدیل ہو گئی، اور 5 وقت کی نماز ہم جو پڑھتے ہیں وہ 50 وقت کا ثواب انشاءاللہ ہم کو ملے گا، حدیث سے ثابت ہے۔ اسی سفر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں بھی اپنے عرش کے خزانے سے دی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون الی آخری آیہ۔ یہی جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں اسی سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ اسی سفر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے تعلق سے یہ خوشخبری دی کہ اللہ رب العالمین نے ہر اس شخص کو معاف کرنے کا اعلان کیا، ہر اس شخص کو معاف کرنے کا اعلان کر دیا جو بندہ اللہ رب العالمین سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتا ہوگا۔ تو یہ جو، اور اسی سفر میں
بیت المقدس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت کرائی، تمام انبیاء ایک بیت المقدس میں جمع ہوئے، تمام کے تمام انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی پیغمبر، جتنے بھی نبی ہیں، تمام کے تمام انبیاء اور پیغمبر وہی بیت المقدس میں جمع ہوتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امامت کراتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام کی حیثیت ہیں، تمام انبیاء ہے کہ مقتدی کی حیثیت سے ہیں۔ اب کیسے جمع ہوئے یہ اللہ رب العالمین کا علم جانے، اللہ رب العالمین کی قدرت جانے، لیکن حدیث یہ کہتی ہے کہ اسی اسراء اور معراج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں پر گئے بھی آپ اور ہے کہ بیت المقدس میں بھی گئے۔ اسی واقعے کو بنیاد بنا کر کے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اسی 27ویں رجب کی تاریخ کی رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا، اس لیے ہمیں اس رات کو ہے کہ عبادتوں میں گزارنی چاہیے اور ہے کہ اس کے اگلے دن ہو کر کے روزہ رکھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اسراء اور معراج کا جو واقعہ پیش آیا ہے، اس سلسلے میں علماء کے درمیان زبردست اختلاف، تھوڑا بہت نہیں، بہت زبردست اختلاف ہے۔ کس سال کو پیش آیا یہ بات تو دور کی، ارے کس سن میں کس دن پیش آیا اور کس تاریخ کو پیش آیا، اس سلسلے میں بھی علماء کے درمیان زبردست اختلاف ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے خود فتح الباری کے اندر جو شرح بخاری کی شرح ہے اس کے اندر 12 سے زیادہ اقوال نقل کیا انہوں نے، بہت زیادہ اختلاف ہے۔ حتمی فیصلہ کسی کا نہیں ہے کہ کس تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کس مہینے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ اور دوسری بات، بالفرض اگر درست بھی مان لی جائے، اگر اس کو صحیح بھی مان لیا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسراء اور معراج کا واقعہ اسی رجب کی 27ویں تاریخ کی رات کو پیش آیا تھا، اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ اس رات کو عبادتوں میں گزارنی چاہیے؟ اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ 27ویں تاریخ کے دن کو روزہ رکھنا چاہیے؟ اس سلسلے میں موقف واضح ہے، اس سلسلے میں بات واضح ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو عبادتوں میں گزارا ہے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ہے کہ 27ویں تاریخ کے دن کا روزہ رکھا ہے تو ہمیں بھی رکھنا چاہیے، ہمیں بھی اس رات ہے کہ ہمیں عبادتوں میں گزارنی چاہیے، اور اگر نہیں تو پھر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بڑھ کر کے ہمیں اور کوئی چیز انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے خاص کر کے اس مہینے میں 27ویں رجب کا روزہ رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، رمضان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ابھارا کہ تم کثرت کے ساتھ روزہ رکھو۔ سوموار کا روزہ ہو گیا، اسی طریقے سے جمعرات کا روزہ ہو گیا، ہر مہینے کے ایام 20 کے روزے ہو گئے، 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ ہو گیا، یا اسی طریقے سے ماہ شعبان کے روزے ہو گئے، ماہ محرم کے روزے ہو گئے، یا اسی طریقے سے ذی الحجہ کے روزے ہو گئے۔ یہ تمام کے تمام روزے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع سے اپنی امت کو ابھارا کہ اللہ رمضان کے علاوہ بھی کثرت کے ساتھ روزہ رکھو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ماہ رجب میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھو۔ ہاں کوئی انسان ہے کہ ہر مہینے کی سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، یا ہر مہینے کی ایام 20 یعنی 13ویں اور 14ویں 15ویں تاریخ کا روزہ رکھتا ہے، تو انشاءاللہ اس مہینے میں بھی وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اس مہینے میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن خاص کر کے رجب کی 27ویں تاریخ اور یہ عقیدہ، یہ نظریہ کہ یہ رجب کا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، یہ نظریہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مہینے میں اسراء اور معراج کا سفر یا واقعہ پیش آیا، یہ نظریہ کے ساتھ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو یہ بدعت ہے، اسلام کے اندر ایک نئی چیز ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ کرنے کا حکم دیا، اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کبھی اس چیز کو انجام دیا۔ اسی طریقے سے اس مہینے میں ایک اور بدعت انجام دی جاتی ہے، ایک اور عمل انجام دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کا آج تو 23ویں تاریخ ہے رجب کی، اس مہینے کی 22ویں تاریخ کو رجب کے کنڈے کا رسم ادا کیا جاتا ہے۔ ابھی جو کل آج 23 ہے، کل جو 22ویں تاریخ گزری جمعرات کا دن، رجب کے کنڈے کا رسم ادا کیا جاتا ہے۔ اور ایک پس منظر اس کا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر کسی کی حاجت پوری نہیں ہوتی ہو، اگر کسی کی ضرورت پوری نہیں ہوتی ہو، یا کوئی انسان کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہو اور اس مشکل سے نکلنے کا کوئی سبیل نہ ہو، کوئی راستہ نہ ہو، تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ بازار جائے، نئے کنڈے لائے، مٹی کے برتن لائے، اور اس میں پوری اور حلوہ بھر کر کے میرے نام کا فاتحہ کرے، جو 11ویں شریف ہوتا ہے، جو 11ویں شریف ہوتا ہے، اسی طریقے سے کہ کنڈے لائے، مٹی کا برتن لائے، اور اس میں حلوہ اور پوری بھر کر کے میرے نام کا فاتحہ پڑھے، میرے نام کی نظر مانے اور میرے وسیلے سے مانگے۔ اگر اس کی حاجت پوری نہ ہوئی، اس کی ضرورت پوری نہ ہوئی، اور وہ مشکل سے آزاد نہ ہوا،
تو کل قیامت کے دن وہ میرے گردن کو پکڑ سکتا ہے۔ یہ واقعہ پیش کیا جاتا ہے۔ دراصل یہ واقعہ ایک من گھڑت قصہ ہے، من گھڑت کہانی ہے جو امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، جس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ آل بیت میں سے ایک بزرگ شخصیت مانے جاتے ہیں اور شیعوں کے امام میں سے ایک امام ہیں، شیعوں کے امام میں سے ایک امام ہے۔ آپ غور طلب بات یہ ہے، غور کریں کہ وہ رسم جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 1400 سال بعد ایجاد کیا گیا ہو، 1400 سال کے بعد وہ ایجاد کیا گیا ہو، وہ رسم آخر دین کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دین کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ اللہ کے رسول نے اس کو کیا کبھی۔ امام جعفر صادق تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 1400 سال کی وفات کے 1400 سال بعد پیدا ہوئے، تو یہ دین کا کیسے حصہ ہو سکتا ہے؟ ایک من گھڑت کہانی ہے، ایک من گھڑت قصہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نظر ایک عبادت ہے، نظر ایک عبادت ہے، جس طرح نماز ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، نظر بھی اسی طریقے سے ایک عبادت ہے۔ اور نظر یہ مخلوق کے لیے جائز نہیں، نظر یہ غیر اللہ کے لیے جائز نہیں، نظر ایک عبادت ہے، اور کوئی بھی عبادت ہو اس عبادت کو خالص اللہ کے لیے کیا جانا چاہیے۔ اگر اس عبادت میں کسی مخلوق کو اگر شامل کیا جائے تو وہ عبادت نہیں رہے گی، وہ شرک کہلائے گا۔ اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ شرک اکبر کتنا بڑا ظلم ہے۔ شرک اکبر اس زمین کا، اس دھرتی کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک سے بڑا گناہ کوئی نہیں۔ ان الشرک لظلم علیم، لظلم عظیم۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس زمین کے اندر شرک سے بڑا کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ جو انسان شرک کرتا ہے اور شرک ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ نار جہنم ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، کبھی جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا وہ۔ تو اس واقعے کو امام جعفر صادق رحمہ اللہ سے منسوب کر کے، جوڑ کر کے ہے کہ بہت سارے لوگ ہے کہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں جس کا دین سے، جس کا شریعت سے، جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو کہنے اور بتلانے کا مقصد یہ ہے، میری تمام باتوں کا لب لباب یہی ہے کہ اس مہینے کا اللہ رب العالمین نے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب کا مہینہ ہے جو حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی صرف یہی خصوصیت حاصل ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کے علاوہ اس مہینے کی کوئی دوسری خصوصیت نہیں ہے۔ نہ اس مہینے میں خاص طور سے نمازوں کا اہتمام کرنا، نہ اس مہینے میں خاص طور سے روزے کا اہتمام کرنا، نہ اس مہینے میں خاص طور سے عمرے کا اہتمام کرنا، نہ اس مہینے میں خاص کر کے دیگر عبادتوں کا اہتمام کرنا۔ کوئی بھی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر کے کوئی چیز انجام دیتا ہے تو شریعت کی نظر میں وہ بدعت کہلاتی ہے، اور بدعت کا انجام بہت برا ہوتا ہے، بدعتی کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ تو کہنے اور بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا ہے اللہ رب العالمین نے، لہٰذا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو بھی عمل کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے جو بھی عمل کریں گے، انشاءاللہ وہ عمل اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہوگا۔ لیکن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کے کوئی بھی عمل کریں گے، چاہے وہ عمل دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، چاہے وہ عمل دیکھنے میں کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو، وہ عمل اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے آئیڈیل، نمونہ اور اسوہ قرار دیا ہے، لہٰذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ہماری زندگی کے شب و روز، ہماری زندگی کے لیل و نہار، ہماری زندگی کا ایک ایک منٹ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں گزرنی چاہیے۔ اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ بار الہ جو بھی باتیں کہی گئی ہیں مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے رب العالمین۔ ہم تمام لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور پروردگار عالم زندگی بھر ہمیں شرک و بدعات سے، خرافات سے بچنے کی توفیق دے۔ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہمارا خاتمہ ہو، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔